سونا من موڑا اج دنیا تے آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا تے آیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کعبے دی چھت تے چڑھ کے جبریل نے جھنڈا لایا سب پڑھو درود نبی تے مولا نے اے فرمایا میرے رب نے پوچھ پوچھ کے میرے رب نے پوچھ پوچھ کے آقا نو آپ سجایا میرا سونا من موڑا اج دنیا تے آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا تے آیا میلاد ہے 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 میلاد قسمت نو جگاوندے نے قسمت نو جگاوندے نے جڑے میرے آقا دا جڑے میرے آقا دا میلاد مناوندے نے میلاد مناوندے نے اج سارے عاشق رل کے گلیاں بازار سجاؤ محبوب خدا دا آیا گج وج کے نعرے لاؤ او عرفہ او والا او عرفہ او والا او رحمت والا آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا تے آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا تے من موڑا اج دنیا تے آیا میرا سونا من موڑا اج دنیا تے آیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ ہوئے حضور کفر روا نہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم پیر حیدر علی شاہ تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ تو رسول پاک کی آل ہے. تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ اے خواجگاں تیری شان خواجہ اے خواجگاں تجھے بے بسوں کا خیال ہے. تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ تو رسول پاک کی آل ہے. میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے حیدر مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے پھر حیدر شاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میرے
زندگی کا سوال ہے، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تو رسول پاک کی آل ہے، خدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز حیدر پہ کیوں نہ ہو، مجھے ناز حیدر پہ کیوں نہ ہو، میرا حیدر بندہ نواز ہے، میرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تو رسول پاک کی آل ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سہی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ بڑے غریب نواز ہے، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تیرا نام ہے پیر حیدر علی شاہ، تو رسول پاک کی آل ہے، زمین کے ذروں فلک کے ستاروں خاموش کیوں ہو، ذرا گنگناؤ، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، چار سو رحمتیں کبریا چھا گئی ہے، بہار آ گئی ہے، بہار آ گئی ہے، عاشقان نبی تم ذرا مسکراؤ، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں۔ سامعین، مجھ سے قبل ادریس صاحب نے یہی آیت کریمہ پڑھی ہے، رب ذوالجلال جل مجدہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر اے حبیب پاک فرما دیجئے، اللہ کے فضل پر وبرحمتہ ہی، اور اسی ہی کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ تم اسی پر خوشی مناؤ۔ کیوں خوشی مناؤ؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہارے اس دھن دولت سے جو تم تجوریوں میں جوڑ کے رکھتے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے محبوب کی خوشی منائے۔ میرے عزیز نے
حضور سیدنا ابن عباس کا حوالہ دیا. اس آیت کی مختلف مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں تشریح فرمائی ہے. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل قرآن ہے اور اللہ کی رحمت میرے نبی کی حدیث ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں اگر میرے نبی نہ آتے کیا یہ قرآن آ جاتا؟ میرے نبی نہ آتے یہ فرقان آ جاتا؟ میرے نبی نہ آتے یہ اسلام آ جاتا؟ میرے نبی نہ آتے یہ رمضان آ جاتا؟ بلکہ میں کہنے دیجئے کہ اگر میرے مصطفیٰ نہ آتے تو ہمیں اس رب کا بھی پتہ، یہ رب کا بھی پتہ چلا مصطفیٰ کے ذریعے سے. کیوں؟ رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اور سونیا اگر تو نہ ہونیو تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کروں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. یہاں ایک بات عرض کروں گا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دفعہ عرض کیا پروردگار عالم مجھ جیسے بھی کسی اور کا مقام ہے، جو عزت تو نے مجھے دی ہے کسی اور کو بھی عطا فرمائی کہ میرے ساتھ تو ڈائریکٹلی ہم کلام ہوتا ہے. فرمایا کلیم اللہ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. سبحان اللہ. اے موسیٰ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو. وَمُطَالَعَ تَوْحِيدٍ، اور میری توحید پہ قائم رہنا. وَحُبِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور میرے محبوب کی محبت پہ قائم رہنا. سبحان اللہ. میں بھی نبی ہوں وہ بھی نبی ہیں، میں بھی رسول ہوں وہ بھی رسول ہیں. مجھ پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے، ان پہ بھی کتاب نازل آئی ہے. کیا تیری توحید کے ساتھ ان کی محبت بھی ضروری ہے؟ تو فرمایا ہے کلیم اللہ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک. اے موسیٰ کلیم اللہ اگر میں اس والضحیٰ کے مخڑے والے کو پیدا نہ کرتا، اگر میں شمس کے رخ زیبا والے کو پیدا نہ کرتا، اگر ما زاغ البصر کی نگاہوں والے کو پیدا نہ کرتا، اگر یا ایھا المزمل کی شان والے کو پیدا نہ کرتا، اگر یا ایھا المدثر کے اوصاف والے کو پیدا نہ کرتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمینوں کو پیدا کرتا، نہ عرش کو پیدا کرتا، نہ فرش کو پیدا کرتا، نہ عرش اولی ہوتا، نہ تخت الثری ہوتا، نہ دن کا اجالا ہوتا، نہ رات کی تاریکی ہوتی، نہ سورج اپنی زیباشیاں کرتا، نہ چاند اپنی کمر باریاں کرتا، نہ ستاروں میں جگمگاہٹ ہوتی، نہ فصلوں میں لہلہاٹ ہوتی، نہ پرندوں میں چہچہاٹ ہوتی، نہ سمندروں میں جوش ہوتا، نہ دریاؤں میں طغیانی ہوتی، نہ چشموں میں روانی ہوتی، نہ کوئی نبی ہوتا، نہ کوئی رسول ہوتا، بلکہ موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. مرحبا مرحبا. رب ذوالجلال نے ہے حدیث ہے، حضور نے فرمایا، رب کا فرمان سنایا. اللہ نے فرمایا کن تو کنزن مخفیا، میں کیا تھا؟ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں اس کو تھوڑے سی چینج کر کے پیش کروں گا، الفاظ وہی ہوں، انداز میرا اپنا ہے. اللہ نے فرمایا کن تو، میرے نبی نے فرمایا کن تو، مطلب کیا؟ میں تھا. اللہ نے فرمایا میں تھا، میرے نبی نے بھی فرمایا کن تو، میں بھی تھا. اللہ نے فرمایا کن تو کنزن، میں تھا مگر خزانہ تھا. میرے نبی نے فرمایا کن تو نبی، میں بھی تھا لیکن میں نبی تھا.
اللہ نے فرمایا کن تو کنزن مخفیہ، اے محبوب میں تھا تو خزانہ، لیکن ایسا خزانہ جو چھپا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نبی تھا، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سامعین، اتنی بلند شان ہے میرے نبی کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور سرور کون و مکان گھر سے باہر تشریف لائے، صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ حضور آئے، پوچھا ہے ابو بکر جانتے ہو میں کون ہوں؟ عرض کی نام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں جانتا ہوں۔ پوچھا میں کون ہوں؟ فرمایا آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ آپ فرمایا یہ تو میرا نسب بتا رہے ہو، میں پوچھ رہا ہوں میں کون ہوں؟ عرض کی آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو رسول ہونا میری صفت ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں مجھے بتاؤ میں کیا ہوں؟ صدیق خاموش ہو گئے۔ اس وقت میرے رب نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اے صدیق اکبر، میرے مقام کو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بندہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے تو موسیٰ کلیم اللہ نے پھر پوچھا پروردگار عالم انا کلیمک فمحمد حبیبک، میں تیرا کلیم ہوں، محمد تیرے حبیب ہیں، فما الفرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے الکلیم جاتی علی طور سینا، کلیم وہ ہے کہ طور پہ آئے ثم یناجی، پھر آ کے التجا کرے رب ارنی انظر الیک، اے رب ذوالجلال میں تیرا جمال جہاں آرات دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ادائے بے نیازی کے ساتھ کہہ دوں لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ بل حبیب جناب علی فراشہ، محبوب ہو جو بستر پہ سویا ہوا، جبریل قدموں میں بیٹھا ہوا ہو، عرض کرے پروردگار عالم تیرا محبوب محو استراحت ہے، محبوب تیرا محو استراحت ہے، آواز دے کے جگاؤں؟ فرمایا یہ ادب پوچھنا ہے تو ابو بکر صدیق سے جا کر صدیق سے پوچھ کہ سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مارے، سور میں سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مارے جا رہا ہے لیکن آپ اپنی ایڑی کو جنبش نہیں دے۔ اسے آکھیا نا کہ آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا تے آیاں جدوں اے بہار۔ تو سامعین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اے پروردگار عالم اگر آواز دے کے جگا نہیں سکتا تو پھر ہاتھ کی جنبش سے جگا لوں تیرے محبوب کو؟ فرمایا یہ ادب پوچھنا ہے تو چشتیوں کے، قادریوں کے، سروردیوں کے پیشوا علی المرتضیٰ سے پوچھ کہ نماز اثر جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، علی کی گود میں چہرہ رسول ہے، علی دیکھتے ہیں چہرہ رسول کو، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو تھوڑی سی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ غروب ہو رہا ہے، میرے نبی جھولی میں ہے، آپ نے ان کے آرام میں مخل نہیں ہوئے، سورج غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں اللہ۔ ایک بات بڑا ایک مزے کا نکتہ ہے، علی المرتضیٰ نے نماز چھوڑ دی، فرض چھوڑ دیے حضور کے آرام میں مخل، وجہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ علی کیا کر رہے تھے؟ اطاعت رسول میں تھے، اور میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اطاعت اس نے ہی خدا کی تو پتہ چلا رسول کی اطاعت میں تھے، حضور آرام فرما تھے، علی المرتضیٰ نے جگایا نہیں، جنبش نہیں دی، کہ کرنی تو عبادت ہے نا، کرنی تو عبادت، میرے مرشد کرنی تو عبادت ہے، ادھر کروں یا ادھر کروں، سبحان ادھر اللہ، رب نظر آتا ہے، سبحان ادھر اللہ۔ رب نظر آتا ہے۔ وہ کیسے نظر آتا ہے؟ میرے نبی رب حضور نے فرمایا
کہ میرا رب فرماتا انا میرا تو نہ حضور نے فرمایا انا میرا تو جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا کیا ہوں؟ آئینہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں کیا ہوں؟ اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، شیشہ ہوں۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ پتہ چلا کہ نبی علی کی گود میں اور چہرہ رسول میں رب نظر آتا ہے۔ تیرے بھی رب جیسے اصل سجدہ آتا ہے، وہ رب نظر آتا ہے، رب نظر آتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے کہ جب اپنے رب کی عبادت کرو تو کیسے کرو؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ عبادت کا مزہ تبھی ہے کہ تم جس کے سامنے سجدہ سجود ہو رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہو۔ علی سے کسی نے پوچھا یا علی کبھی دیکھا ہے رب کو؟ فرمایا قسم اس ذات کی میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک کہ میں مسجد میرے سامنے نہیں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ آج وہ رب علی دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، علی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے نماز چھوڑ دی اور حضور کی زیارت نہ چھوڑی کہ نمازیں گھر قضا ہوں، نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں، اور نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اے علی آج چہرہ رسول تیری گود میں ہے، کل ملے نہ ملے، اس لیے جو دیکھنا ہے دیکھ لے۔ آج تنہائی بھی ہے اور شوق بھی ہے، آج چہرہ رسول کی زیارت کر لے۔ علی دیکھتے رہے، سورج غروب ہو گیا، لیکن مومن کو نماز کے اسی ساریاں رکعت چھوڑیے پرواہ نہیں ہوتی، مومن کو تکلیف ہوتی ہے۔ آنکھ سے آنسو ٹپکا، چہرہ رسول پہ گرا، پوچھا ما تبکی کہ یا علی، اے علی کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا رہا، میں آپ کو دیکھتا رہا۔ علی تکیا اپنے نبی ہیں، عبادت ہوندی ہے۔ خانے کعبیاں تکنا عبادت، تو جڑا خانے کعبے وچ پیدا ہویا اسے تکنا بھی وہ کس آکھیا؟ میرے نبی آکھیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قضا کر کے پڑھو گے یا ادا کر کے پڑھو گے؟ یا رسول اللہ میں نے نکاح قضا نہیں کی، نماز آپ کو قضا ہونے دیتی۔ حضور نے ہاتھ کے اشارے سے ایسے ہاتھ کو بلند کیا جن کنڈی نہ مچھی نہیں لگی جاندی، انج سورج باہر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا علی پڑھ لے۔ جب علی نماز ادا کر چکے تو میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، اے علی تو نے میرے چہرے کی زیارت کی، تیری عبادت ہوتی رہی، آج کے بعد جو تجھے دیکھے گا اس کی بھی عبادت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ انعام ملا علی کو۔ تو سامعین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی خوشیاں مناؤ۔ میں صرف 2-3 منٹ کے اندر میں بات کو ختم کروں گا۔ جڑے لوگ آتے ہیں جی میلادہ تسی کیوں مناندے ہو؟ عید تو وہ ہوندی جڑی عید الفطر ہے تے عید الاضحیٰ، اتری عید کی تو کڈی نے میں دسنا ہونا، اگر اے عید نہ آندی تو او تسا میں پوچھنا کہ او 2 عیداں تسی کی تو کڈیاں۔ یہ عید آئی تو وہ عیدیں ملی، اگر یہ عید نہ ہوتی میلاد نبی کی تو وہ عید مل سکتی؟ اور جی عید تو نہیں آکھنا چاہیے، میں آکھنا عید کیوں نہیں آکھنا چاہیے؟ اے جڑا جمعہ پڑھ دی ہوندی ہوئے کی ہونا؟ حدیث تو کی ثابت ہے؟ اے عید دا دیالہ، اے ایک جمعہ نہیں، سال دے وچ 52 جمعے ہوندے نو، ایک ہی نو 52 عیداں تسی پڑھ دیو، لیکن انداز الگ ہوندہ، عید دا انداز الگ ہوندہ، جمعے دا الگ، لیکن ہے کی ہے؟ عید ہوندی۔ ہوں میں تمہارے کو پوچھا کہ اے جمعے والے دیہڑے جڑی عید ہے اے عید کتھوں بنی؟ دوستو اس دن کو رب ذوالجلال نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔ جب آدم پیدا ہو وہ دن عید کا ہے، وہ ایک دن عید کا نہیں، پورا سال جو جمعے کا دن آتا ہے وہ عید کے دن کہلاتا ہے۔
اگر ان کے پیدائش کے دن پر، ان کی تخلیق کے دن پر عید منانا جائز ہے تو میرے نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور فخر آدم ہیں، ان کے ولادت پہ عید کیوں نہ منائی جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، جب میرے نبی معراج پہ گئے تھے، جب نبی معراج پہ گئے تھے، جو ان کا اسکیچول بنا ہوا تھا جانے کا، جدھر جدھر جانا تھا، وہ حضور نے اپنی مرضی سے بنوایا تھا؟ نہیں، جبریل نے گائیڈ کیا تھا؟ نہیں، جبریل ساتھ تھا لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ کا، کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ یہ لے کے جانا ہے۔ جبریل کیوں نے میرے محبوب، خاص ایک تو جو کی بات ہے، لے کے جانا ہے۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے، میرے نبی بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرمایا میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے رب کا حکم ہے کہ 2 نفل معبود کو کہو کہ وہ 2 نفل وہاں پڑھے جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ عیسیٰ جہاں پیدا ہو وہاں نبی رب بھیجے سارے نبیوں کے سردار کو، اس جگہ کی عزت و توقیر کی جائے۔ جو جگہ نبی کی ولادت والی جگہ ہے تو پھر جو لوگ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی جگہ کی، تو یہ کس کی سنت ہوئی؟ یہ اس چیز کی زیارت میرے نبی کی سنت۔ تیسری بات، میں تواڈے کول پوچھاں اے عقیقہ کردے ہو جو بچیاں دا یا کوئی نہیں کردے ہو نا؟ جنا توفیق خدا دیتی زندگی چ کتنی باری ہوندا؟ ایک باری۔ اے نہیں کہ کوئی امیر ہوگا تو جی وہ ہر سال آؤ جی اج بچے برتھ ڈے منانا سی، آؤ جی میں بچے کا عقیقہ پہ کر رہا۔ نہیں، عقیقہ ایک باری ہوندا، اور میرے ہوندا کہڑے دیاڑے؟ پیدائش دی خوشی وچ۔ انجے کل میرے نبی دا عقیقہ جڑا میرے نبی دے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، میرا ایمان ہے اپنا، میں اس طرح بولا تو میں 1 گھنٹہ یہ میں بیان کر سکنا کہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آتا۔ انہوں نے عقیقہ حضور کا کیا، دمبا ذبح کر کے اس دور کے مطابق آپ نے اپنے نور نظر کا 7ویں دن عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا 10 سال گزر گئے، 13 سال مکی زندگی میں، پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کے میرے نبی نے ابقا عن نفسہ بعد النبوۃ، میرے نبی نے پھر اپنا عقیقہ کیا اعلان نبوت کے بعد۔ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں جی اصل وہ دور جاہلیت کا عقیقہ ہے، حضور نے دوبارہ پھر دہرایا اپنا عقیقہ۔ میں پوچھنا حضور دا نکاح بدایا حضرت ابو طالب نے، ابو جنہاں نوں کافر آکھیا پیندا، اساں دا ایمان نہیں۔ خدا گواہ اس وقت میں بیان کرنا میں گھنٹہ لا چکا۔ ابو طالب تے مولوی تو پتہ نہیں کی کچھ آکھ سکتے، اے نہیں تکدن کی نسبت کی ہے۔ میں عرض کروں ابو طالب نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح خود پڑھایا اور حق مار بھی خود دیا۔ پھر بنو یہ دسو کیا حضور نے وہ نکاح دوبارہ پڑھوایا ہے؟ نہیں۔ جی وہ نکاح دوبارہ نہیں پڑھوایا تو پھر عقیقہ کیوں کروایا ہے؟ دوستو وہ عقیقہ صرف اس چیز کے لیے تھا، نبی کی ولادت کی خوشی میں حضور نے فرمایا آؤ میرے غلاموں، 2 دمبے ذبح کیے اور عقیقہ کرا دیا۔ آخر ایک حدیث اس بات پہ یہ کہتے ہیں جی حضور نے صحابہ بنایا جی، اور صحابہ تو بعد کی گل ہے نا، تو جی نبی خود بنایا ہو پھر پیچھے کوئی گل رہ پہنی؟ آؤ میں تمہیں دسنا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی سعید خدری کی روایت ہے، اور دسن والے کون انہوں؟ حضرت امیر معاویہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد نبوی وچ بیٹھے ذکر کر رہے. میرے نبی اچانک تشریف لے آئے. نبی اچانک تشریف لے آئے. صحابہ کو پوچھا ہو میرے صحابہ یہ کی کر رہے ہو؟ یہ جو لگے ہو تواڈے کولوں کوئی پوچھا ہوا کی پہ کرتے ہو؟ کی جواب دے سو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی دیاں نعتاں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کی آکھیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ اساں رب دا ذکر تے حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہدانا لدین ہی کہ اس اسانو دین اسلام دی طرف متوجہ کیتا، کرم فرمایا کہ اسی مسلمان بنے. اور ومنا علینا بیکا، ماشاءاللہ ومنا علینا بیکا. اچھا ایک حدیث دے وچ نہیں، ایک کم کم 3-4 حدیثاں دی کتاباں دے وچ سائے ستہ دی کتاباں وچ، لیکن باقی نے ومنا علینا بے ہی لکھیا. انہاں نے ومنا علینا بیکا، یا رسول اللہ جڑا تسی آئے ہو اس دنیا دے وچ، جس اللہ تسی آئے ہو تے جڑا رب نے کرم کیتا ساڈے اوتے اساں اس چیز تے اللہ دا شکر ادا کریں. سبحان اللہ کسی سبحان آکھیا نا اللہ. حبیبا اونچی شان والیا تیرے آئیوں تے بہار آیاں، رب نو تو چنگا لگدا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منائیاں. حبیبا اونچی شان والیا تیرے آئیوں تے بہار آیاں، زلف تیری دے کنڈل سونے لٹ لیندے نے دل من مونے، چن سدا لکدا پھرے تیرے رخ دیاں ویکھ صفائیاں. حبیبا اونچی شان والیا تیرے آئیوں تے بہار آیاں. دوستو میرے مصطفیٰ دی ولادت دی خوشی منانا، ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت وہ صحابہ نے دسیا حضور نے انہاں کولوں قسم چوائی. حضور نے فرمایا اس گلاں تے قسم چاہ سکدے کہ تسی صرف اسے کم واسطے بیٹھے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اساں قسم چاہ سکدے. انہاں قسم کی چاہی اے اللہ دے نبی اساں رب دی قسم چاہ کے آکھنے ہاں کہ اساں ایتھے اس واسطے بیٹھے ہاں کہ اللہ دا شکر، اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں کہ ہدانا لدین کہ سانوں اپنے دین دی طرف توفیق ہدایت دیتی سکے. ومنا علینا بیکا، اور دوسرا اسی اس بات سے شکر کریں کہ اللہ نے تمہیں بھیج کے جہاں ساڑھے ہوتا احسان عظیم کیتا اس سے اسی شکر ادا کریں. حضور نے فرمایا میں تمہیں کوئی قسم اس واسطے نہیں چوائی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھیا، ایک گل نہیں، بلکہ جس وقت میں تمہارے کول آیا تو جبریل علیہ السلام میرے کول آئے اور انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ فرمانے نے کہ جبریل جا کے محبوب دس کہ جڑے تواڈے غلام بیٹھے ہیں ذکر و فکر کر رہے نا، خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ دے احسان دا بدلہ چکان واسطے بیٹھے ہیں. بدلہ تو کوئی نہیں چکا سکتا لیکن اپنا اظہار محبت کر رہے ہیں. انہاں نو دسو اللہ فخر و مباحات کر رہا فرشتیاں دے وچ، فرشتیاں دی محفل وچ رب فرما رہا کہ او فرشتیو تسی جی آدھے ہو کہ بندے کیوں پیدا کرنا آدم، اے آدم دے بچے بیٹھے تک میری اور میرے محبوب دی کس طریقے دا حمد و ثنا بیان کرے. دوستو اے حضور دی حدیثاں تے یقین جانو میرے واسطے ٹائم کم از کم 2 گھنٹے چاہیے ہوگا، میں 5 منٹاں لا نہیں ہاں. ہوں اس تو پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کے پروگرام میں ملاقات آیا بیان حضرت صاحب نے ملاقات واسطے حاضر ہوئے ہیں کہ شاہ صاحب دسیا کہ صاحب جا رہے ہیں کیسر حیدر صاحب نے
تے میں اپنی حاضری اسی چیز تک ختم کرنا اللہ تعالیٰ سانو اپنے مرشد خانے دی غلامی عطا سیدی مرشدی